تو ماشاءاللہ حضرت یہ سوال کا جواب بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے مل گیا، اور جو لوگ اس سے مطلب سمجھ نہیں پائے تھے اور جو لوگ اپنے دل میں دبائے ہوئے تھے یہ سوال، ان کو بھی انشاءاللہ جواب مل جی چکا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے سے وہ اس پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ اور ہو سکا تو انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ۔ تو حضرت میرا اگلا سوال آپ سے اور ہے، وہ بھی نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے حضرت بہت سے لوگ وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آستین اوپر وہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، پیر کی موڑی موڑی ہوئی ہے، اس کی پینٹ کی یا پیجامے کی جس کی بھی، تو وہاں پر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ مطلب کپڑا موڑ کر، جی جی نماز ادا کر رہے ہیں۔ جی جی دیکھیں، اس کو بولتے ہیں کف ثوب، جی کپڑے کا الٹ کر نماز پڑھنا۔ جی ایسے کپڑا الٹ لیا، جی نماز پڑھنے لگے، جی اس حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اوپر لوٹا یا اندر لوٹا، آپ نے کرتے کا آستین کا لوٹا یا پینٹ کا جو ہے کپڑا لوٹ کر نماز پڑھی، جی نماز نہیں ہوگی۔ جی نماز اگر پڑھنی ہے، آپ کا پیجامہ یا پینٹ بڑی ہے، جی اوپر چڑھا لو، اوپر بڑھا لو، اوپر بڑھا لو، فولڈ کر کے نماز نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک جی۔ ہے، تو کپڑے کو آپ اوپر چڑھا سکتے ہو لیکن اس کو لوٹ نہیں سکتے۔ حضرت آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ہے آج کل گھروں میں ایک ٹوائلٹ چلی ہے، امریکن ٹوائلٹ، اچھا، جی، سیٹ والی، ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ بزرگوں کے لیے لگوا لیتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کے مطلب جوڑوں میں درد وغیرہ رہتا تو بیٹھا نہیں جاتا ان سے انڈین ٹوائلٹ میں، تو امریکن ٹوائلٹ لگاتے ہیں، ڈاکٹر بھی ان کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت جیسے اگر ہم امریکن ٹوائلٹ پر بیٹھ کر اگر ٹوائلٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، امریکن ٹوائلٹ آپ اگر ادر کنٹری میں جاؤ گے، جی جی یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی جی ہر جگہ آپ کو وہی ٹوائلٹ ملے گی۔ جی تو اگر صحیح طریقے سے آپ اس پر بیٹھ رہے ہیں اور جی صحیح طریقے سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں جی تو ناپاک نہیں ہوں گے۔ جی کیوں ناپاک ہوں گے؟ تو اس پر بیٹھ کر سکتے ہیں، بس طریقہ آپ کا صحیح ہو اور نجاست آپ کے کپڑوں میں نہ لگے، جی تو بالکل آپ اس پر بیٹھ کر اور وہاں استنجا کر کے یا اس کو استعمال کر کے آپ باہر نکل سکتے ہیں اور وضو بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت، یہ بھی بہت اچھا جواب ہمیں مل گیا۔ تو حضرت میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاء اللہ رمضان آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو رمضانوں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میں آپ سے اس کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے روزے میں تھوک بہت زیادہ نکلتا ہے خشکی کی وجہ سے، خشکی ہو جاتی ہے نا، تھوک زیادہ نکلتا ہے، تو بہت سے لوگ نگل لیتے ہیں، بہت سے لوگ بار بار تھوکتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہمیں شریعت حکم دیتی ہے؟ دیکھیں، تھوک نگلنے سے جی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی جی اگر آپ تھوکتے رہیں، جی آپ کا منہ سوکھ جائے گا، حلق سوکھ جائے گی، جی آپ کو بیماری بھی ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں۔ جی تو شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم تھوک کو نگل سکتے ہیں، جی لیکن تھوک کو منہ میں جمع کر کے، جی بہت زیادہ جمع کر کے اور پھر اس کو نہیں نگل سکتے۔ جی اگر پھر آپ اس کو نگلو گے، یعنی جی تھوک منہ میں بہت زیادہ آپ نے جمع کر لیا، پانی جی بن گیا، جی جی منہ بھر گیا، جی اب سوچو کہ اسے نگلنے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی جو نارمل تھوک آتا جائے جی گا اس کو جی نگل سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اچھا۔ تو حضرت میرا آپ سے ایک سوال اور ہے، وہ بھی وضو سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جیسے بہت سے لوگوں کا وضو ہے اور ان کو گیس پاس ہو گئی، ٹھیک ہے، تو گیس انہیں پاس ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا گیس پاس ہوئی ہے مگر اس کی آواز نہیں آئی، تو اس صورت میں وضو ہمارا ٹوٹے گا یا نہیں؟ مطلب ریح خارج ہوئی، جی آواز نہیں آئی، جی تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی 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 دیکھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان ریح خارج کرے اور آواز نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے۔ ریح خارج ہو گئی، آواز آئی یا نہیں آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ ریح خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ خرج من السبیلین، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آواز آئے یا نہ آئے۔ یا نہیں آپ نے یہ بالکل سوال صحیح کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آواز نہیں آئی، جی تیز آواز نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ایسا ان کا یہ بھرم بالکل غلط ہے، آواز آئے یا نہ آئے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی، تو بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ بہتر نہیں، کرنا ہی پڑے گا جی کیونکہ جی ٹوٹ گیا نا وضو۔ جی جی جی
تو حضرت میرے ذہن میں ایک سوال اور آ رہا ہے، وہ شادی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے